جو حال ہوتا تھا غلاموں کا کون نہیں جانتا. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس میں بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے پوچھے بغیر میرے جوتے کو چھوا کیوں ہے. وہ لاکھ کہے کہ جناب جوتا خراب ہو رہا تھا تو آقا غلام کس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا. تو حضور علیہ السلام سے یہ قبل دور ہے کہ غلام آقا کا جوتا بھی زد کے بغیر نہیں چھو سکتا. لیکن جب طلوع مہر فارا ہوتا ہے حضور علیہ السلام انسانیت کو آغوش رحمت میں سمیٹتے ہیں. پھر معراج پہ گئے واپس پلٹتے ہیں. بلال حبشی کو بلا کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ہے اسے جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی. وہ غلام جس کو اس کا آقا بغیر اذن کے جوتا چھونے نہیں دیتا, اس غلام کا آقا کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے جوتوں کی آواز کو جنت میں سنا ہے. اللہ اکبر. غلام کو کہاں اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا. فتح مکہ کا اہم دن آتا ہے تو وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. فاتح بن کے جب حضور داخل ہوئے, حضور کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھا حضور کا ردیف کون تھا؟ تاریخ سے سوال پوچھئے. حضور کا نواسہ تھا؟ تاریخ جواب دے گی نفی میں نہیں, حضور کا نواسہ نہیں تھا. کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا؟ جواب آئے گا نہیں. کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا؟ جواب نفی میں آئے گا. تو اس اہم دن جب حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو پھر حضور کے ساتھ بیٹھا کون تھا؟ تو تاریخ کا جواب یہ ہے کہ حضور کا منہ بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام زید بن ثابت کا بیٹا اسامہ بن زید ہے. غلام زادے کو حضور نے اپنے ساتھ بٹھا کے یہ عملی اعلان کیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے کے لیے آ رہا ہے. ایک غلام کو اپنے ساتھ سوار کیا, دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. سارے کرشی نیچے ہیں, حبشی اوپر ہے. اللہ اکبر. کہا بلال یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو. پھر کیا ترانہ گونجا بلال کا. جب بلال اذان پڑھ رہے تھے حضور طواف کر رہے تھے, اور جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں نا. تو جب بندہ کعبے کے اندر کھڑا ہو یا کعبے کی چھت کی طرف چھت پہ کھڑا ہو تو پھر کدھر رخ کرے؟ جدھر رخ کرے گا ادھر ہی کعبہ ہوگا. اب بلال حبشی اذان بھی دیتے جاتے ہیں, حضور طواف کرتے جاتے ہیں, جدھر جدھر حضور جاتے ہیں بلال بھی ادھر گھومتے چلے جاتے ہیں. کیا اذان تھی. اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا. اور انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے. کہتے تھے گلیوں میں اب حضور نظر نہیں آتے. شام کے شہر داریہ میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے سکونت اختیار کر لی تھی. تو حضرت بلال حبشی کا مزار آج بھی داریہ میں ہے, شام میں ہے. تو حضور کے وصال کے بعد وہ شام چلے گئے. کافی عرصہ وہاں گزرا. دور فاروقی میں حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضر الجفت یا بلال, بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی, یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ مفصل لکھا ہے. پھر بلال حبشی دوڑتے ہوئے مدینے کی طرف آئے اور اپنی سانڈنی کو, اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے تیزی سے جب مدینے پہنچے, حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہے. بادشاہ بادشاہوں کا استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں. آپ کے فوٹو پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں, لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی غلام کا بادشاہ نے استقبال کیا. لیکن یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر امیر المومنین حضرت بلال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور حضرت بلال جب آئے تو حضرت عمر آگے بڑھے, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور ساتھ بولے یا بلال انت سیدنا و مولانا, بلال تو میرا آقا بھی ہے, تو میرا مولا بھی ہے. تو کہاں سے اٹھایا انسانیت کو کہاں تک پہنچا دیا. انسانیت خانوں میں بٹی ہوئی تھی. غلام اور آقا کی تمیز نے انسانیت کا چہرہ مشق کر دیا تھا. میرے حضور آئے, آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ جو ہی حضور آئے
تو سویبہ لونڈی نے جا کے کہا اپنے مالک ابو لہب سے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کو کچھ فائدہ بھی ہوا بعد میں، لیکن جو قابل جو ہے وہ توجہ پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ آتے ہی صوفیہ کو آزادی کا مجدہ ملا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضور آگے ہیں، اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گے۔ اور پھر میرے حضور نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اور کفارہ اظہار میں جو ہے وہ غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، اور پھر روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ ویسے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، صحابہ نے غلام آزاد کیے۔ صرف حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اور پھر ایک وقت آیا دنیا سے غلامی عملاً مٹ گئی۔ آج انسان انسانوں کا غلام نہیں ہے، تو یہ آزادی کی نعمت انسانیت کو ملی ہے، تو یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد عربی کا ذکر۔ تو پھر ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں، کیوں نہ ان کے تذکروں کی خوشبو اور ان کی یادوں کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کریں۔